عمران خان صاحب جیل میں تنگ نہیں ہوئے کہ وہ جو ہیں جعلی پلیٹلیٹس گرائے اور جعلی رپورٹس سے ملک سے باہر بھاگنا چاہ رہے ہوں؟ ان کا جینون ایشو ہے. جب جعلی پلیٹلیٹس گرتے تھے اور جعلی رپورٹس بنتی تھی تو پھر جو ہیں اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے. تو ابھی اگر فرض کریں عمران خان صاحب کی یہ حالت ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو موجودہ حکومت میں ہے، جو عدلیہ انصاف نہیں کر رہی، یا جنہوں نے اغوا کیا، یہ سارے ذمہ دار ہیں. اگر ان کا علاج جو ہے اس میں کسی قسم کی اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو نہ صرف اس جوڈیشل کسٹڈی کو جس عدالت نے جو ہے وہ کنوکٹ کیا ہے یا جس عدالت کی وجہ سے جو ہے وہ جیل میں ہیں، نہ صرف وہ رسپانسیبل ہے بلکہ وہ تمام اتھارٹیز جو جن کی کسٹڈی میں ہیں وہ ذمہ دار ہیں. یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد پوری قوم میں تشویش ہے، اور وہ تشویش تب ختم ہوگی جب عمران خان کو ان کی فیملی اور اس کی ذاتی معالجین جتنی بھی ہے جو ان کے ذاتی معالجین ہیں ان کے روبرو جو ہے نا بہترین اسپتال میں شفٹ کیا جائے. اور کل چونکہ کیس لگا ہوا ہے تو ہماری عدالت سے یہ التجا ہے، ریکویسٹ ہے، ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو انصاف دیا جائے. ہم صرف انصاف چاہتے ہیں. اور میرٹ پہ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف جیل میں تھے اور بیمار ہوئے تو ہماری حکومت نے اس کو اسپتال منتقل کیا، اس کو پوری فیسلٹی دی. جتنا وقت وہ ہسپتال میں رہا اس کی حوالے سے ہم نے کوئی اس پہ حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. میرے رولز اور پروسیجر کہتے ہیں کہ سب جوڈس معاملے کے بحث نہ کریں. ہم اس کے باوجود کر رہے ہیں کہ یہ وہ موقر ادارہ اور فورم ہے جس کے ذریعے عوام تک انفارمیشن جانی چاہیے. سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. وہ رپورٹ یہیں پہ نہیں رکی سر. اس رپورٹ کی بیسس پہ جنیوا میں آئی پی یو کی جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے اس کی ہیرنگ ہوئی. درخواست تھی خان صاحب کے بچوں کی. میں نے سر وہاں پہ 2.25 گھنٹے ایک ڈاکومنٹ، ان کے کنوکشن کی ججمنٹس، ان کا جیل مینول کے مطابق کیا رائٹس ہیں کیا نہیں ہے سر، وہ سارا کچھ ان کے سامنے رکھا. اور انہوں نے بھی اس پہ ایک اپنی رپورٹ 1.5 صفحے کی دی ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ قانون اور ضابطے کے مطابق ہوگا. سر ساری دنیا اسی طرح چلتی ہے. جب ہم نے کہا ہے، ہم نے صرف یہ مانگا ہے کہ خان صاحب کی فی الفور علاج ہو، وہ ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں ہوں، خاندان کے سامنے ہوں، اور اس ہاسپٹل میں ہوں جو فیملی نے چوز کیا ہے. یہ خان صاحب کا بنیادی حق ہے، یہ رولز ریگولیشن کے مطابق ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں. اس مرتبہ جو رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے جس میں اس بات کا تصدیق ہوئی ہے کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہے، یہ وہ کنسرن ہے دوائیوں کا جو پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے اور ہر پاکستانی کا کنسرن ہے. اور ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ خان صاحب کو فی الفور ہاسپٹل شفٹ کیا جائے تاکہ اس کا بہترین ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج ہو. اس پہ ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ہم مطالبہ پہلے کرتے. کل سپریم کورٹ کے سامنے ہمارا کیس لگا ہے. ہم چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کریں گے، ہم عدالتوں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم پہلے 25 مرتبہ ہائی کورٹ جا چکے ہیں، 15 مرتبہ ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں. برائے مہربانی یہ خان صاحب کا بنیادی حق ہے، یہ بنیادی حق امپلیمنٹ کرتے ہوئے کل فی الفور ان کی فیملی ممبر کو ایکسس دے، کل ان کی ڈاکٹروں کو بھی ایکسس دے، کل ان کے وکیلوں کو بھی ایکسس دے. ملاقاتی ہوگی تو بہتری آئے گی، ملاقاتی ہوگی تو تشویش ختم ہوگی. جب تک یہ ملاقاتیں نہیں ہوتی، جب تک ایکسس اویلیبل نہیں ہوگا، جب تک خان صاحب کا علاج کے بارے میں نہیں آئے گا تو یہ تشویش ہمیشہ رہے گی. اسمبلیاں توڑیں کوئی فائدہ نہیں، استعفے دیے کچھ نہیں نکلا، 9 مئی کچھ نہیں نکلا، 26 نومبر کچھ نہیں نکلا، ضمنی الیکشن ہار گئے کچھ نہیں نکلا. اب رہ گئی ہے ہمدردی کارڈ. کبھی کہتے ہیں ہمارے بچوں کو آنے نہیں دیتے، میں فلور آف دی ہاؤس کہہ رہا ہوں ان کے نائکوپس ویلڈ ہیں، انہیں کون روکتا ہے؟ 3 سال ہو گئے، 3 سال وہ اپنے باپ سے ملنے نہیں آئے. ویلکم ٹو دا شو ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محسن نواز. آج کے اس شو میں ہم بات کریں گے عمران خان کے صحت کے حوالے سے.
اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی ہے، کیونکہ آج سپریم کورٹ میں عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کی پٹیشنز کی سماعت ہے، تو اس سے ایک دن پہلے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے رپورٹ جمع کرائی گی، جس میں ان کے سارا میڈیکل ہسٹری جو ہے کہ ان سے کب کس ڈاکٹر نے ملاقات کی جب سے وہ جیل میں ہے، اڈیالہ جیل میں ہے، ان کے ساتھ بشرا بی بی کی بھی میڈیکل چیک اپس کی ہسٹری انہوں نے اس میں شامل کی ہے کہ ان سے کب کب ملاقاتیں کی ہیں۔ تو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے مطابق تو ان کی ملاقاتیں روٹین میں ہو رہی ہیں ان کی اہلیہ کے ساتھ، عمران خان اور بشرا بی بی کی، اس کے علاوہ بھی ان کی دیگر ملاقاتیں بھی کچھ ماہ پہلے تک اڈیالہ جیل حکام کے مطابق باقاعدگی سے ہوتی رہی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے عمران خان کی آنکھوں کا ایشو سامنے آیا تھا کہ ان کو آئی کی ٹریٹمنٹ ہوئی تھی، وہ ساری باتیں ظاہر ہے اس سے پہلے وہ میڈیکل رپورٹس بھی میڈیا پہ آ چکی ہیں کہ آنکھ کا کیا ایشو تھا، آنکھ سے نظر آنا بند ہو گیا تھا، پھر ان کا اس کا کیا علاج ہوا۔ لیکن اس رپورٹ میں دو میڈیکل چیک اپس شامل کیے گئے ہیں جو اس سے پہلے رپورٹ نہیں ہوئے تھے۔ تو ایک میڈیکل چیک اپ ہے 1 اگست کا، جو ایک کارڈیالوجسٹ کو پیم سے بلا کر عمران خان کا چیک اپ کرایا گیا، اور دوسرا پھر چیک اپ ہے 10 اگست کا، جس میں نہ صرف وہ کارڈیالوجسٹ تھے بلکہ اس کے علاوہ دیگر میڈیکل شعبے سے وابستہ لوگ، دیگر ڈاکٹر بھی شامل تھے۔ پھر اس میڈیکل بورڈ نے بھی 10 اگست کو عمران خان کا چیک اپ کیا۔ تو پہلے تو 1 اگست کو جو ہے ایک کارڈیالوجسٹ کو بلایا گیا۔ کارڈیالوجسٹ کو کیوں بلایا گیا، اس کی وجہ بھی وہ ڈاکٹر اختر علی بندیشہ جو کارڈیالوجسٹ ہیں جنہوں نے عمران خان کو چیک کیا، انہوں نے اپنی جو رپورٹ ہے اس میں خود لکھا، اور میں وہ آپ کو رپورٹ کا کچھ حصے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے بیسیکلی کہ جو پیشنٹ ہے یعنی عمران خان، ان کی شکایت تھی کہ بلڈ پریشر ان کا جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا، اوپر نیچے ہو رہا ہے، دل کی دھڑکن ان کی تیز ہو رہی ہے، اور انہیں سر درد، بے چینی اور ذہنی دباؤ کی شکایت بھی ہے۔ اس پر جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے حکام نے ڈاکٹر اختر بندیشہ جو پمس کے کارڈیالوجسٹ ہیں ان کو بلایا، اور ڈاکٹر نے یہ بھی پھر لکھا ہے اس رپورٹ میں کہ ان کی جب پیشنٹ عمران خان سے یعنی بات ہوئی تو ان کے مطابق عمران خان نے یہ کہا ڈاکٹر کو کہ ان کے سٹریس کی وجہ، ان کے ذہنی دباؤ کی وجہ جو ہے وہ اہلیہ اور خاندان اور ان کے جو پولیٹیکل ساتھی ہیں، سوشل سرکل ہے، اس سے ان کی ملاقاتیں باقاعدہ نہ ہونا، ان کو کتابیں، میگزینز اور ٹی وی کا فراہم نہ کیا جانا ان کے سٹریس کی وجہ ہے۔ اس بنیاد پہ بلایا گیا ڈاکٹر بندیشہ کو اڈیالہ جیل حکام کی طرف سے۔ اب انہوں نے ظاہر ہے وہ ڈاکٹر کارڈیالوجسٹ تھے، انہوں نے ان کو کچھ چیک اپ کیے ہوں گے، کچھ دیکھے ہوں گی چیزیں، اس کے بعد انہوں نے ان کا وجوہات بتائیں، پھر کچھ علاج بتایا کہ اور ان کو کچھ ادویہ بتائیں کہ یہ عمران خان کو دی جائے۔ تو اب ڈاکٹر بندیشہ نے 1 اگست کو کیا سجیسٹ کیا جو جیل حکام نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں ذرا آسان الفاظ میں، کیونکہ نہ آپ ڈاکٹر ہیں نہ میں ڈاکٹر ہوں، لیکن کچھ ڈاکٹروں کی مدد سے، کچھ اے آئی کی مدد سے جو کچھ اس رپورٹ میں لکھا ہوا آسانی سے ہمیں سمجھ آتا ہے، اس کی مدد سے ہم اس کو آسانی سے آسان الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ ایک پرسنل انفارمیشن آپ کو شیئر کر دوں صرف اس لیے کہ آپ کو تھوڑا سا یہ کلیئر ہو جائے کہ میں خود ایک ہارٹ پیشنٹ ہوں۔ میرا 2020 میں اینجیوپلاسٹی ہوئی تھی اور 3 اسٹنٹ ڈلے تھے، تو دل کے امراض کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات مجھے ظاہر ہے اس حوالے سے ایک پیشنٹ ہونے کے حوالے سے، مختلف چیک اپس کی وجہ سے اور ویسے کچھ انٹرسٹ ہونے کی وجہ سے بھی ظاہر ہے پھر مجھے رکھنی پڑتی ہیں، تو کچھ میرا اپنا بھی انپٹ اس میں شاید آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو بندیشہ صاحب نے جو لکھا، انہوں نے اس وقت جو انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا جی بی پی ان کا ہے 140 اور 100، نیچے والا 100 اوپر والا 140، مطلب تھوڑا سا زیادہ ہے، اسپیشلی دھڑکن ان کی 50 پر منٹ ہے، پلس جو ہے ان کی ٹھیک ہے، اور یہ ایک سپورٹس مین کی عمومی طور پہ جو ہے وہ اسی طرح کی 40 50 اس طرح کی دھڑکن ہوتی ہے۔ اسی جی انہوں نے کہا جی نارمل آئی ہے، اور ساتھ انہوں نے سجیسٹ کیا کہ جی ان کی سی ٹی انجیوگرافی کرائی جائے تاکہ دل کی شریانوں کی صورتحال اور پتہ لگے کوئی کلوٹس وغیرہ ہے کہ نہیں ہے، یہ انہوں نے آئندہ کے لاہ عمل کے لیے کہا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کچھ دوائیاں ان کو سجیسٹ کر دیں، اس میں 2 بلڈ پریشر کی دوائیاں تھیں، ایک انہوں نے انگزائٹی کے لیے سجیسٹ کی، ایک انہوں نے نیند اور سکون کی لیگزاٹون بڑی مشہور دوائی ہے، بڑی مشہور وہ ہے، اس کو 3 ٹائم انہوں نے 3 mg کی گولی کہا کہ ہاف آف ٹائم 3 ٹائم لیں نیند کے لیے، اور ایک انہوں نے کولیسٹرول کم کرنے کے لیے گولی دی رولوپیزی 10/10۔ اب یہ یہاں پر میرا اپنا وہ انپٹ جو میں نے آپ کو کہا تھا میں دوں گا، رولوپیزی بھی ایک گولی ہے جو میں ڈیلی لیتا ہوں، لیکن میری جو رولوپیزی کی جو گولی ہے وہ 5/10 ہے، مطلب ایک 5 mg 10 mg۔
تو عمران خان کو انہوں نے لکھا ہے وہ 10/10، مطلب جو میں لے رہا ہوں اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ، کہ اس سے لگتا ہے کہ ان کا کولیسٹرول ذرا زیادہ لیول تھا، تو اس لیے ڈاکٹر نے ان کو 10/10 کی دی کہ ان کا کولیسٹرول تھوڑا سا نیچے جائے. لیگزورٹنل نیند کی گولی ہے. عمومی طور پہ وہ لوگ جن کو نیند کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کو رات کو کھانے کے لیے لیتے ہیں، آدھی گولی یا ایک گولی ان کی اپنی کیفیت کے حساب سے، لیکن ڈاکٹر نے اس کو 3 ٹائم لکھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ صرف نیند کا ایشو ڈاکٹر سمجھ رہا ہے نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ان کو جو اعصابی بے چینی ہے اس کو کم کرنے کے لیے وہ دوائی دی جانی چاہیے. لیگزورٹنل صرف ان کو نیند لانے کے لیے نہیں، ورنہ اگر صرف نیند کے لیے ہوتی تو پھر یہ صرف رات کو دی جاتی، لیکن ڈاکٹر نے وہ دن میں 3 ٹائم سجیسٹ کر کے، کوئی ایسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عمران خان جو ہے وہ کافی حد تک اعصابی بے چینی کا شکار ہیں، اور لیگزورٹنل چونکہ اعصاب کو سکون دیتی ہے، نیند لاتی ہے، تو 3 ٹائم اس گولی کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا زیادہ وقت جو ہے وہ سونے میں اور آرام سے ریسٹ کرنے میں گزر جائے. یہ جو انتہائی جو انگزائٹی کے جو مریض ہوتے ہیں یا جو اعصابی بے چینی کے شکار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح 2 یا 3 ٹائم سکون کی دوائی لیں. تو اس سے بھی مطلب اگرچہ ڈاکٹر نے جو اڈیالہ جیل کے حکام نے مکمل رپورٹ ظاہر ہے نہیں اس میں شامل کی، صرف انہوں نے یہ دوائی بتائی، تو اس دوائی سے بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کیا صورتحال تھی. یہ تو اس کے ساتھ انہوں نے ڈاکٹر نے لکھا کہ جی اس کی جو ہے وہ مریض کی جو ہے ان کے ذہنی سکون کے لیے اس انگزائٹی اور ان ساری جو سٹریس ہے اس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اہلیہ سے اور فیملی سے اور دیگر لوگوں سے ملاقاتیں روٹین میں باقاعدگی سے کرائی جائیں. ساتھ انہوں نے ایک جملہ لکھا، وہ آپ کو میں ویسے جیسے انہوں نے لکھا ہے انگلش میں ویسے ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. This 75-year-old gentleman with stressful attitude is at risk of complications. ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مریض ہے جس کی اب 73-74 ایئر ایج ہو گئی ہے، یہ اسٹریس کی وجہ سے ان کی مزید کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک انتہائی اہم وجہ ہو سکتی ہے دل کے دورے کی، دل کے جو ہے بیماریوں کی. اس میں بلڈ پریشر جو ہے ایک اہم وجہ ہوتی ہے، اس کی کلاٹنگ کی، دل کی فیلئر کی، ہارٹ اٹیک کی. یہ جتنے بھی مریض ہوتے ہیں دل کے ان میں سے بیشتر جو ہے وہ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں. اگرچہ ضروری نہیں ہے کہ بلڈ پریشر کے مریض ہی جو ہے وہ دل کے مریض بن جائے. مطلب میرا نہ اس وقت بلڈ پریشر نارمل تھا جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور اب بھی میرا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، اس لیے میں بی پی کی دوائی بھی نہیں لیتا. یہ صرف جو ہے ایک لو پلیٹ جو دل کو پتلا، خون کو پتلا رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور رولوپیزی جو کولیسٹرول کے کنٹرول کے لیے، یہ دوائی ڈاکٹر نے صرف کی ہوئی ہے. لیکن بلڈ پریشر بہرحال ایک بڑا عنصر ہو سکتا ہے دل کی بیماریوں کے لیے. چاہیے تو ان کا 1 اگست کو چیک اپ ہوا، کارڈیالوجسٹ کو اسپیشلی بلایا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جیل حکام یا جیل کا جو ڈاکٹر تھا، کیونکہ ظاہر روٹین میں ڈاکٹر بھی ان کے چیک اپ کرتے ہیں، وہ جیل حکام کے مطابق دن میں 3 مرتبہ جو ہے وہ ڈاکٹر عمران خان کا چیک اپ کرتا ہے. تو اس کا مطلب ڈاکٹر یہ سمجھ رہا تھا، جو جیل کا ڈاکٹر تھا اسپتال کا، کہ عمران خان کو کوئی دل کا ہارٹ کا ایشو بن رہا ہے. اس وجہ سے اس کی ہی یقینی طور پر سفارش پہ جیل حکام نے کارڈیالوجسٹ کو بلایا. اب یہ کارڈیالوجسٹ چیک کر کے چلے گئے، انہوں نے جو ہے سی ٹی اینجیوگرافی اور کچھ اور چیزیں لکھی. یہ ٹیسٹ ہوئے نہیں ہوئے ان کا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اگلی رپورٹ جو ہے وہ اڈیالہ جیل حکام نے جو شامل کی ہے اس رپورٹ میں، وہ انہوں نے 10 اگست کو عمران خان کا میڈیکل چیک اپ ایک ہوا، جس کے لیے انہوں نے پورا ایک میڈیکل بورڈ پھر بلایا اڈیالہ جیل کے حکام نے. اس میڈیکل بورڈ میں کون لوگ تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میڈیکل بورڈ میں تھے جی ڈاکٹر عارف خان جو ایچ او ڈی ہیں پمس کے آئی ڈپارٹمنٹ کے، جو عمران خان کی آنکھوں کا پہلے سارا علاج کرتے رہے ہیں. پھر ڈاکٹر اختر بندیشہ جو کارڈیالوجسٹ ہے، جنہوں نے 1 اگست کو بھی عمران خان کا چیک اپ کیا تھا. پھر ڈاکٹر علی فارف ہے جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں میڈیسن کے، اور ڈاکٹر فرقاد عالمگیر، ایک اور ڈاکٹر، ان کا اسپیشلٹی نہیں لکھی لیکن ان کا نام لکھا گیا ہے. ایک پروفیسر آف میڈیسن، ایک کارڈیولوجسٹ اور ایک آئی اسپیشلسٹ کو میڈیکل بورڈ بنا کر یہ عمران خان کو ان لوگوں نے 10 اگست کو پھر چیک اپ کیا. اب اس چیک اپ میں کیا آیا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. بلڈ پریشر عمران خان کا تھوڑا سا نیچے والا جو ہے وہ کم ہوا، 140/80 پہ آ گیا. پہلے 140/100 تھا، اب وہ 140/80 پہ 10 اگست کو آ گیا. ان کی جو پلس تھی پہلے 50 تھی، اب وہ 54 ہو گئی ہے. تو اس کے علاوہ ان کی ای سی جی نارمل تھی رپورٹ کے مطابق. سانس اور چھاتی اور پھیپھڑے، لنگز وغیرہ یہ سارے نارمل جو ہے وہ کام کر رہے تھے. اب بتاؤ ڈاکٹروں نے جو لکھا کہ انہوں نے کہا جی مریض نے یعنی عمران خان نے شکایت کی ہے کہ ان کا سر بھاری ان کو محسوس ہوتا ہے، اور ان کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ پلپیٹیشن جو ہے وہ ان کو تیز محسوس ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ دل تیزی سے دھڑک رہا ہے. ایک اور چیز انہوں نے اس میں لکھی، ایکو سلائڈ E to A ریورسل.
اس کا عام الفاظ سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ان کی جو دل کو سپلائی ہے وہ آنے اور جانے میں تھوڑا سا جو ہے وہ دھڑکن کا سپلائی کا تھوڑا سا ایشو اس میں ہے. اب اس کے اور ساتھ انہوں نے ایک اور اس میں جو چیز جو انہوں نے لکھی وہ انگزائٹی انہوں نے لکھی, اس کا لیول انہوں نے لکھا +++3+. اس کا مطلب ہے انگزائٹی کا لیول ان کا کافی ہائی ہے, کافی سٹریس زیادہ ہے عمران خان کو. وجوہات انہوں نے بھی یہی لکھی کہ یہ انگزائٹی یہ سٹریس کی وجوہات جو ہیں وہ اس کو انہیں دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ 1 گھنٹے کی واک کرائی جائے, اور مور ٹائم ود فیملی, جو روٹین ٹائم جو ہے اس سے جو اب اس وقت ہو رہی ہیں اس سے زیادہ انہوں نے کہا جی فیملی سے, بیوی سے اور باقی ان کے ساتھیوں سے ان کی ملاقاتیں کرائی جائیں, ان کو کتابیں, میگزین اور ٹی وی بھی فراہم کیا جائے. یہ انہوں نے ایک بار پھر ڈاکٹروں نے یہی کچھ جو پچھلے ڈاکٹر اختر مندیشہ صاحب نے لکھی تھی, اب میڈیکل بورڈ نے بھی وہی لکھی. دوائیاں انہوں نے تھوڑی سی چینج کر دیں جو اس میں لکھی گئی ہیں. اب اس کا مطلب ہے پچھلی والی دوائی کنٹینیو 10 دن پہلے لکھی گئی تھی وہ نہیں کی گئی, اور 5 کو کم کر کے 3 دوائیاں کر دی گئی. 2 ان کی بی پی کے لیے تھیں اور ایک انہوں نے لیگزوٹنل بھی برقرار رکھی, لیکن اس کو 3 ٹائم کی بجائے انہوں نے جو ہے وہ ہاف گولی جو آدھی گولی جو ہے 2 ٹائم کے لیے کہا کہ 2 ٹائم دی جائے. اس کے علاوہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جی سی ٹی اینجیوگرافی کی ضرورت نہیں ہے, یہ ان کا چیک اپ کے مطابق ڈاکٹروں کے مطابق اب ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے, ان کا دل ٹھیک حرکت کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بی پی ظاہر ہے ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ ان کا ایکو کے حوالے سے بھی لکھا. تو اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹروں نے کچھ ان کو ٹیسٹ سجیسٹ کیے ہیں کہ آگے کے لیے یہ ٹیسٹ کرایا جائے تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ چیک اپ کریں یا ڈاکٹروں کو یہ رپورٹس بھیجی جائے تو ان کو پتہ لگے کہ کیا ایشو ہے. تو اس میں انہوں نے سی بی سی کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ کا کہا, آر ایف ٹیز کا کہا جو کولیسٹرول وغیرہ جو اس چیزوں کا پتہ لگتا ہے. ایک انہوں نے اس میں کہا جی اینٹی پرو بی این پی ٹیسٹ کرایا جائے. یہ اینٹی پرو بی این پی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے تو ظاہر ہے مجھے بھی نہیں پتا, آپ کی طرح تھا, تو میں نے پھر گوگل کی مدد لی, چیٹ جی پی ٹی کی مدد لی کہ یہ کیا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو گوگل نے جو بتایا اس کے مطابق دس از اے بلڈ ٹیسٹ دیٹ ہیلپ اسیس whether heart is under strain or working harder than normal. It is particularly useful when doctors are evaluating possible heart failure. تو یہ جو ٹیسٹ کی نوعیت ہے جو کچھ جو چیٹ جی پی ٹی یا گوگل بتا رہا ہے اس کے مطابق یہ ٹیسٹ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ یہ چیک کیا جائے کہ دل جو ہے وہ زیادہ سٹریس میں کام کر رہا ہے, نارمل طریقے سے کام کر رہا ہے, یا وہ اس کو زیادہ زور لگانا پڑ رہا ہے, زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے دل بدن کو خون کی سپلائی جاری رکھنے کے لیے. اور اس میں یوزفل کس لیے ثابت ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مریض کو پاسبل ہارٹ فیلئر تو ہونے کا امکان نہیں ہے. گویا ڈاکٹروں کو یہ خدشہ ہے, جو میڈیکل بورڈ ہے اس نے ٹیسٹ سجیسٹ کیا ہے اس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ عمران خان کا بی پی اور سٹریس لیول کنٹرول نہ ہوا تو خدا نخواستہ ان کو ہارٹ فیلئر کا بھی امکان ہو سکتا ہے, ان کو دل کے دورے کا یا ان کو دل کی کمپلیکیشنز کا بھی امکان ہو سکتا ہے. تو یہ تھی ڈاکٹروں کی وہ رپورٹ جو اڈیالہ جیل کے مطابق انہوں نے ایک سمریز ٹائپ, ظاہر ہے اس میں مکمل ٹیسٹ کی رپورٹس یا مکمل سب کچھ وہ جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا. ایک چھوٹی سی انہوں نے 5-7 لائنوں کی ایک سمری اس میں سپریم کورٹ کو جمع کرائی ہے, جس میں یہ جو پہلے 1 اگست کی ڈاکٹر بندیشہ کی اور پھر اس کے بعد 10 اگست کی جو ہے میڈیکل بورڈ کی ہے. اس میں جو بات زیادہ مسلسل سامنے آئی ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ عمران خان کو اس وقت انتہائی سٹریس کا, ذہنی دباؤ کا اور بلڈ پریشر کے نارمل نہ ہونے کا سامنا ہے. اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ خود مریض کے مطابق, پیشنٹ کے مطابق بھی اور ڈاکٹروں کے مطابق بھی, کیونکہ ڈاکٹروں نے اپنی سجیشنز میں دونوں مرتبہ یہی لکھا ہے کہ عمران خان کی جو ہے وہ اپنی اہلیہ سے ملاقاتیں ریگولر کی جائیں, ان کی فیملی سے ان کی ریگولر ملاقاتیں کی جائیں, ان کے دیگر ساتھی جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ریگولر کی جائیں, ان کی واک کا ٹائم جو ہے وہ بہتر کیا جائے, ان کی جو موجودہ بلکہ یہاں تک لکھا ہے جو موجودہ پریزنٹ کنڈیشنز ہے اسے بہتر کیا جائے. اس ظاہر ہے وہ پتہ اب انہوں نے کیا لکھا اور ظاہر اڈیالہ جیل والے حکام نے اس کو ذرا کس انداز میں بیان کیا, لیکن یہ بھارت ان کو لکھنا پڑا کہ عمران خان کی جیل کنڈیشنز کو مزید بہتر کیا جائے. گویا ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے جیل میں وہ بہتر نہیں ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی باقاعدہ ملاقاتیں ہوں, ان کو کتابیں دی جائیں, ان کو ٹی وی دیا جائے, میگزین دیا جائے, اخبارات فراہم کیے جائیں روزانہ کی بنیاد پہ, اور ان کی اب کی جو روٹین ہے ملاقاتوں کی اس سے زیادہ بڑھ کر ان کی ملاقاتیں کرائی جائیں.
اب یہ تو ہو گیا وہ ڈاکٹری رپورٹ جو آج جو ہے سبمٹ ہوئی اور پھر آج اس پہ سپریم کورٹ میں سماعت ہونی ہے. یہ رپورٹ بھی وہاں ظاہر ہے پیش ہوگی. ملاقاتوں کے حوالے سے ہی پی ٹی آئی اور مختلف جو ہے ان کی بہن نے بھی عظمیٰ خان نے بھی یہ رپورٹ یہ چیلنج کر رکھی ہے ملاقاتوں کے نہ ہونے کو. تو اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس پہ کیا آج آرڈر کرتی ہے. لیکن اس میں یہ بات کچھ دن پہلے ہی مختلف جو ہے وہ صحافیوں نے, مختلف یوٹیوبرز نے, مختلف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے بات سامنے آئی تھی کہ عمران خان کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے اور ان کو وہ یہ بھی کہا گیا کہ شاید ہاسپٹل لے جایا گیا. تو اس میں رپورٹ میں یہ تو ذکر نہیں ہے کہ ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا, لیکن یہ بتایا گیا کہ ڈاکٹروں کو یہاں بلا کر ان کے چیک اپس کرائے گئے اور اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہے, ان کو کچھ ایشوز آ رہے ہیں, اسٹریس اور بے چینی ہے, انگزائٹی ہے, تو وہ اس رپورٹ نے تصدیق کر دیا کہ عمران خان اس وقت انگزائٹی کا, بے چینی کا شکار ہے. اسٹریس لیول ان کا ہائی ہو رہا ہے, بلڈ پریشر ان کا تھوڑا سا کنٹرول میں نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کو بلڈ پریشر کی دوائیاں کنٹینیو کی گئی ہیں کہ وہ مستقل کھائیں ان کو صبح شام. اس کے علاوہ ان کو انگزائٹی کو دور کرنے کے لیے لیکزوٹنل جو ایک سکون آور دوائی ہے جس کے ذریعے سر انسان نیند زیادہ لیتا ہے, سویا رہتا ہے, وہ دی جا رہی ہے. تو اس کا یقینی طور پہ مطلب تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اب ان کی صورتحال وہ جو کچھ عرصہ پہلے 5-6 ماہ پہلے تھی, اب وہ ان کی صورتحال صحت کی نہیں ہے. اور اس میں یقینی طور پر فیملی کا بھی یہی مطالبہ ہوگا اور ان کی پارٹی نے بھی آج یہی مطالبہ کیا پریس کانفرنس میں. فیملی بھی مسلسل یہی کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو باقاعدہ جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, ان کو اسپتال منتقل کیا جانا چاہیے, وہاں ان کا باقاعدہ سارے ٹیسٹ ہوں, چیک اپس ہوں. اور ان کا مطالبہ, فیملی کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ صرف سرکاری ڈاکٹروں کی نگرانی میں نہ ہو. اس میں ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے جو وہ ڈاکٹر جو ساری زندگی ان کا چیک اپ کرتے ہیں, ڈاکٹر فیصل وغیرہ, باقی ان کے جو ذاتی ڈاکٹر ہیں جو ان کا چیک اپ کرتے رہے ہیں, ہمیشہ ان کا علاج کرتے رہے ہیں, ان کو بھی اس بورڈ میں, اس میڈیکل ٹریٹمنٹ میں شامل کیا جائے تاکہ ان کو یقین ہو سکے, فیملی کو بھی, کہ ان کا علاج ٹھیک ہو رہا ہے. یہ وہ صورتحال جو ہے یہ اب سامنے آئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 27 ستمبر کے لیے پی ٹی آئی نے, وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے ایک لانگ مارچ کی کال بھی دی ہوئی تھی. اس میں انہوں نے 2 مطالبے کیے تھے. ایک تو یہ کہ عمران خان کی کیسز کو باقاعدہ لگایا جائے عدالتوں میں, ان کے کیسز سنے جائیں, ان کو جو ملتوی کیا ہوگا کیسز کی سنوائی نہیں ہو رہی, کم سے کم وہ لگائے ضرور جائیں اور باقاعدہ طور پر ان کی سماعت ہو. دوسرا مطالبہ ان کا تھا کہ عمران خان سے اہلیہ کی, فیملی کی اور لائرس کی اور ساتھیوں کی ملاقاتیں ہونی چاہیے. تو اب کیس عمران خان کے لگنا شروع ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ بھی آج سماعت کرتی ہے اور ملاقاتوں پہ آج سپریم کورٹ کا آرڈر دیتی ہے, یہ صبح پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی جو میڈیکل صورتحال جس طرح بیان کی گئی ہے, اس کے بعد لگ ایسا رہا ہے کہ اس میڈیکل رپورٹ کے بعد حکومت بھی شاید اس بات کے لیے مجبور ہوگی, اور حکومت کو یہ کرنا بھی چاہیے کہ ایک قیدی جو جس کی عمر بھی زیادہ ہے اور جس کو اب یہ مختلف بیماریاں بھی لگ رہی ہیں اور جس کا علاج بھی ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج یہی ہے کہ ان کی فیملی سے, ان کے دوستوں سے ملاقاتیں زیادہ رکھی جائیں, ان کو کتابیں فراہم کی جائیں, ان کو اسٹریس پریزن کا جو ان کا ماحول ہے قید کا وہ بہتر کیا جائے. تو جب ڈاکٹر بھی یہ سرکاری ڈاکٹر ہیں, سارے کے سارے ڈاکٹر ظاہر ہے اڈیالہ جیل حکام نے بلائے ہیں, ٹیمز کے ڈاکٹرز ہیں جو سرکاری اسپتال ہے. تو جب یہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ان کی جو جیل کنڈیشنز ہیں ان کو بہتر کیا جائے, ان کی ملاقاتوں کو نارملائز کیا جائے, تو میرا خیال ہے اس رپورٹ کی روشنی میں اب عمران خان کی ملاقاتوں پر بھی جو وہ پابندی لگی ہوئی تھی کچھ عرصے سے, وہ ان کی صحت کے پیش نظر اب شاید ہٹ جائے گی. اور دوسرا جو مطالبہ تھا ان کا پی ٹی آئی کا کہ وہ کیسز لگا دیے جائیں, کیسز بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں. تو لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کی کال تھی 27 ستمبر کی, اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے حکومت نے جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے, اور وہ کیسز بھی لگ گئے ہیں, ایک میڈیکل رپورٹ بھی آ گئے, عمران خان کے چیک اپس بھی ہو گئے. اس میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں ظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ عدالت بھی یہ کہے گی کہ یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. آج بھی حکومتی وزراء نے بھی کہا ہے کہ جی ہمیں عمران خان کی صحت کے حالت ہم بالکل اس پہ سیاست نہیں کریں گے, اگر وہ بیمار ہیں, ان کو بیماری ہے, ڈاکٹر نے جو کہا ہم اس کے مطابق ان کا علاج کرائیں گے. تو اس سے ایسے وہ لگ رہا ہے کہ 27 ستمبر کا جو ایک ڈیڈ لائن تھی وہ شاید اس سے پہلے ہی کچھ معاملات جو ہے آگے بڑھ جائیں. آج پولیٹیکلی طور پہ بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جیسے حکومت کے وفد نے اپوزیشن لیڈر جو دونوں ایوانوں کے ہیں
محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس ان سے ملاقات کی ہے، ان سے جو ہے وہ نئے الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر اور دیگر معاملات پر بات چیت کی ہے۔ ظاہر ہے عمران خان کی صحت کا معاملہ جس پہ ضرور ڈسکس ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ آج پیپلز پارٹی نے اعلان کیا کہ ان کا ایک وفد بھی کل اپوزیشن لیڈر جو ہیں قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی ان سے ملے گا۔ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ اپوزیشن ساری سے رابطوں میں اپنے وہ بڑھائے گی، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کی طرف بلاول نے آزاد کشمیر کی کمپینز میں یہ اعلان کیا تھا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے پی ٹی آئی کی طرف، اور بلاول کے مطابق انہوں نے جو آزاد کشمیر میں کہا تھا کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ تو کیا آیا یہ الٹی گنتی جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ایک پیج پر آنے سے یہ شروع ہوگی؟ کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ مل بیٹھیں گے، حکومت کے خلاف کوئی ایک مشترکہ نقطے پہ جو ہے وہ اتحاد کر لیں گے؟ ماضی میں تو ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ اپوزیشن الائنس ہمیشہ ایک نقطے پہ بنتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اپوزیشن کی ہر جماعت کا اپنا منشور ہوتا ہے، اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، اپنی سیاست ہوتی ہے، لیکن ایک نقطہ جس پہ متفق ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے حکومت کی مخالفت۔ ماضی کے جتنے بھی اتحاد بنتے رہے، اے آر ڈی سے لے کر ایم آر ڈی، پھر باقی جو اپوزیشن الائنس جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی بنائے، جو پی ٹی آئی اور نون لیگ نے بھی جو مشرف حکومت کے خلاف بنایا، یہ سارے اتحادوں کا نقطہ عمومی طور پہ ایک نقطہ جس پہ سارے متفق ہوتے تھے وہ یہ کہ ہم نے حکومت کے خلاف اس حکومت کو رخصت کرنا ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اس حکومت کو رخصت کرنے کے یک نکاتی ایجنڈے پر جو ہے وہ اتفاق کر لیں گے، یا ابھی ایسا ممکن ہوتا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جی ہم نے پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے، چودہ لٹیروں سے بات نہیں کرنی، لیکن پی ٹی آئی اپنے بلبوتے پر ابھی تک کوئی ایسی تحریک نہیں آرگنائز کر سکی کہ وہ حکومت کی چھٹی کرا سکے۔ تو کیا حکومت کی چھٹی کرانے کے لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا جو اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ اور آیا پیپلز پارٹی بھی واقعی ہی چاہتی ہے کہ حکومت کی چھٹی ہو جائے، یا یہ صرف بارگیننگ چپ ہے اس کی حکومت سے مزید اپنی جو ہے وہ کچھ گینز کرنے کے لیے؟ کیونکہ آگے جیسے صوبوں کی باتیں چل رہی ہیں، نئے انتظامی یونٹس کی باتیں چل رہی ہیں، تو پیپلز پارٹی کو بھی اپنے لیے اسپیس چاہیے ان ساری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو صورتحال، ڈیولپنگ صورتحال ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے کہ صوبوں کی بنانے پہ پی ٹی آئی کا، پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے، اور کس طرح سیاستدان جو ہے اس سارے معاملے سے نپٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ہمارا چینل دیکھتے رہیے، بہت شکریہ۔